الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد آج پھر ایک دفعہ لائیو پروگرام میں حاضری ہے، اور آج کا پروگرام ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک ایسے مرد قلندر، ایسے بہادر انسان، ایسے مرد کے بارے میں ہے کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خاص قرب حاصل تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، اگر 10 محرم الحرام کی طرف جاتے ہوئے ہم 18 ذی الحج کی طرف نظر دوڑائیں، 18 ذی الحج کے دن کی تاریخ پڑھیں، تو اس دن ایک بہت ہی دردناک سانحہ ہوا، ایک بہت ہی دردناک شہادت ہوئی، اور وہ شہید ہونے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں ناظرین، وہی عثمان جن کو ہم ذو النورین کہتے ہیں، جی ہاں وہی عثمان جن کو ہم داماد رسول کہتے ہیں، جی ہاں ناظرین وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی حفاظت کے لیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے بہت ہی لاڈلے بیٹے فاتح کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کے لیے بھیجا، حضرت عثمان غنی کی۔ جی ہاں ناظرین، وہی عثمان غنی کہ جن کی وہی عثمان غنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس مقصد کے لیے آج ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے، آئیے میں سب سے پہلے ان کا آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہی تشریف فرمایا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نقیب اللہ المدنی صاحب، آپ ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سادہ محترم، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمد ماشاء اللہ۔ شکیب اللہ سادہ محترم، جس طرح ابھی میں نے ناظرین کے سامنے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے، جو آج کے ہمارے لائیو سیشن کا مقصد تھا، وہ میں نے بیان کیا اپنے ناظرین کے سامنے، تو میں اب بلا تاخیر چاہوں گا کہ سب سے پہلے، جیسے ناظرین کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آج کا پروگرام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کا یوم عرس ہے، تو اس لیے ہم نے اس پروگرام کو ان کی شہادت کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے، کیونکہ میں نے یہ بھی شروع میں عرض کیا کہ ان کی حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قرابت تھی، بہت قرب ملا ہوا تھا ان کو، تو ایک ان کے قرب کی خاص وجہ کیا تھی، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہت اور اس پہ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی ان کو یہ ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے۔ تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ان کی سیرت کے چند اہم پہلوؤں پر آپ روشنی ڈالیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی اہمیت کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا لگاؤ، والہانہ انداز، ان کی محبتیں بے پناہ ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے رفقاء کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، تو آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مسکرانے کا جو ہے وہ عمل کیا، مسکرائے، اور صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ رفقاء تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ تم لوگوں نے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ مسکرانا میرا اپنا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سفر میں تھا، اور آپ نے بھی اسی طرح وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، اور اس کے بعد آپ بھی مسکرائے تھے۔ لاجک نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو اس لیے میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں۔
ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہر ایک کی شخصیت، ہر ایک کی جو مطلب یہ کہ پرسنالٹی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی میچ کرتی ہے، محبتوں کی ایک لازوال داستان رقم کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والد کی طرف سے بھی، والدہ کی طرف سے بھی آپ کا قریبی رشتہ ہے۔ والد محترم کی طرف سے آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 5ویں پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ مل جاتا ہے۔ اور والدہ کی طرف سے آپ کی جو والدہ ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باپ کے ساتھ پیدا ہونے والی، یعنی ایک ہی بطن سے پیدا ہونے والی شخصیت ہے جو بہن ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے بھتیجے بھی لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوائل سے ہی، اسلام کی ابتدا سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ چوتھی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی شخصیت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی کبھی بھی لہو و لعب میں شرکت نہیں کی، کبھی بھی گانا نہیں سنا، کبھی بھی موسیقی کے ساتھ رغبت نہیں رکھی۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اسی طرح آپ نے کبھی بھی حیا کے خلاف کام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کسی دعوت پر رؤسائے مکہ جو ہیں وہ جمع تھے، وہاں شراب کی بھی دعوت تھی، اسلام سے پہلے کا واقعہ، یعنی آپ کی سلیم الفطرت طبیعت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ اسلام سے پہلے کا واقعہ، دعوت تھی، وہاں شراب نوشی بھی جاری تھی، تو آپ نے کئی رؤساء کو شراب کے نشے میں آپے سے باہر ہوتے دیکھا اور عزت و وقار کی دھجیاں اڑاتے دیکھا۔ تو آپ پہلے بھی نہیں پیتے تھے، اور آپ نے اس وقت یہ اپنے ساتھ عہد کیا کہ میں اپنے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے مرنے تک شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد میں نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی مال غنیمت طلب نہیں کیا، مال غنیمت کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور آئندہ آنے والی زندگی تک، قیامت تک، پوری کائنات میں واحد شخصیت ہیں جن کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تشریف لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور یہ جو نکاح ہوا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے وحی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ کہ آپ نے جمعے کی جو اذان اول ہے آپ نے اس کا آغاز فرمایا، کیونکہ جو اذان ثانی ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کی کثرت ہو گئی، مدینہ منورہ میں آبادی زیادہ ہو گئی، تو اب لوگوں کا جمعے کی طرف جو رجحان تھا وہ کم ہونے لگا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان کو ایجاد فرمایا۔ اب یہاں سے وہ لوگ بھی غور و فکر کر لیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا یہ ہے بری بات ہے، تو دین میں بلکہ حدیث پاک میں ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جو اس طریقے پر عمل کرے گا تو اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک اذان ہے جمعے کی،
شریعت کے مطابق، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان بھی ایجاد فرمائی، لیکن کسی صحابی نے، کسی حضرت علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم زندہ تھے، انہوں نے بھی اعتراض نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان غنی حیطان مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کی دیواریں، آپ نے بھی جو ہے وہ اس پر اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ آپ خود اس کے مؤسس ہیں، موجد ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مؤذنوں کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت ہے کہ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے وظائف میں اضافہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابتداءً مسلمانوں کے لیے وظیفے لگے، لیکن ان وظیفوں کے تعداد جو تھی وہ کم تھی، لوگوں کا بعض کا خرچہ پورا ہوتا تھا، بعض کا گزارا صرف ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئیں اور کثرت سے ہوئیں، تو آپ نے ہر مسلمان کے وظیفے میں 100 درہم کا اضافہ فرمایا۔ یہ وہ دور ہے جب 4 درہم کی ایک گائے آ جاتی تھی، اور ایک سال کا ایک خاندان کا جو خرچہ تھا وہ تقریباً 2 سے 2.5 درہم ہوا کرتا تھا۔ تو 100 درہم آپ نے ہر جو ہے وہ مسلمان کے وظیفے میں اضافہ فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ مالی طور پر غنا ہو، صدقہ و خیرات کثرت سے ہو، اور پھر خود بھی صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، تو آپ نے باہر سے جو ہے وہ سامان منگوایا، تو مدینہ منورہ کے جتنے بھی تاجر تھے، انجمن تاجران مدینہ منورہ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ حضور آپ اپنا مال ہمیں بیچ دیں تھوڑے داموں پر، ہم آگے جو ہے وہ اسے بیچیں گے، ہمارا بھی کاروبار چل جائے گا، آپ کا بھی چل جائے گا، اور آپ جتنا منافع کہتے ہیں ہم اتنا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تم کتنا منافع مجھے آفر کرتے ہو؟ تو تاجروں نے عرض کی کہ ہم جو ہے وہ 2% آپ کو دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی چلے آپ 5% لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور 10% ہم دے سکتے ہیں فائنل، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئے کہ مدینہ کا سارے تاجر تو یہاں ہیں، تو ہمارے علاوہ کون سا ایسا تاجر پیدا ہو گیا کہ جو اتنے سارے منافع دے رہا ہے، اتنا زیادہ منافع دے رہا ہے۔ عرض کی کہ حضور آپ کو کتنا منافع مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو 700 گنا منافع مل رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ میرا رب ہے جو صدقہ و خیرات کرنے پر 1 درہم کے بدلے 700 درہم جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے وہ سارا مال جو ہے وہ مال اللہ عز و جل کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اور بار بار ان کے نام کے ساتھ عثمان غنی کا مطلب یہ ہے کہ مالدار ہے، اور غنا یہ ہے دل کا غنا ہے، یہ ظاہری غنا بھی ہے، ظاہری طور پر بھی مالدار ہے اور دلی طور پر بھی مالدار ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے غلام آزاد نہ کی ہوں، ہر جمعے کو غلام آزاد۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، کنواں آیا۔ اس دور میں مسلمانوں کے پاس پانی کی قلت تھی، تو آپ نے اس کنویں کے مالک سے فرمایا، مسلمان تھا وہ کنویں کا مالک، آپ نے اسے فرمایا کہ یہ کنواں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، کیونکہ کئی غریب لوگ ہیں وہ پانی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور تم جو ہے وہ صدقہ کرو تو تمہارے لیے میں جنت کے ایک چشمے کا ضامن بنتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان تھا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی صدقہ کرنے کی۔ اس نے عرض کی کہ حضور میں صدقہ کر تو دوں، لیکن میری جو ہے وہ استطاعت اتنی نہیں ہے، میرے گھر والوں کا واحد روزگار یہی ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ حکم فرما رہے ہیں، سر آنکھوں پر میں حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے، لیکن آپ کا ہی فرمان ہے، آپ یہ مشورتاً یقیناً فرما رہے ہیں، حکم نہیں فرما رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو پھر ہر صحابی اس پر عمل کرتا ہے، لیکن یہاں حکم نہیں فرما رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہو جائے۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں ایسا کر نہیں سکتا، تو اگر آپ حکم فرمائیں تو میں حاضر ہوں، جان بھی حاضر ہے، مفلسی بھی حاضر ہے، لیکن آپ اگر جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے مسجد نبوی تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور اس چشمے والے کے پاس آئے اور فرمایا سودا کرو، کتنے کا چشمہ مجھے بیچتے ہو؟ بیچو، تم کوئی اور چشمہ لے کے تم اس کی تجارت کر لو، یہ چشمہ مجھے بیچ دو۔ آپ نے 12,000 چاندی کے سکوں کا وہ چشمہ خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آفر آپ نے اس چشمے والے کو دی تھی، کیا کوئی اور مسلمان وہ چشمہ خریدے تو اس کے لیے بھی وہ آفر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہاں دیکھیے کہ صدقہ و خیرات کرنے کا کتنا جذبہ ہے۔ پہلے بشارت نہیں مانگی، پہلے آ کر فضیلت نہیں پوچھی کہ میں کروں تو کیا بنے گا میرا، مجھے فضیلت ملے گی نہیں ملے گی، نہیں، بلکہ پہلے گئے
خرید کر صدقہ کرنے کی نیت کی اور آپ آ کر جو ہے وہ مسئلہ پوچھ لیا کہ میں صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا یہ فضیلت مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ جس چیز کی امت مسلمہ کو ضرورت ہو اس چیز کا مالداروں کو صدقہ کرنا چاہیے اور بغیر پوچھے بغیر فضیلت کے مانگے صدقہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. آپ نے کئی مقامات پر صدقہ کیا اور مورخین لکھتے ہیں, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ آپ کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں. صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے اور آپ کے چہرے پر جو ہے وہ کپڑا لپٹا ہوا تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ فتنے آئیں گے اور اس وقت بہت کم مسلمان ہوں گے کہ جو اس وقت راہ راست پر ہوں گے اور جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پھر جائیں گے. تو پھر آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شخص جو گزر رہا ہے یہ اس وقت راہ راست پر ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے جا کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہر نبی کا امت میں کوئی نہ کوئی جگری یار ہوتا ہے اور میرا جگری یار عثمان غنی, اتنی زیادہ محبت ہے, اتنا زیادہ قرب ہے کہ اپنی بیٹیاں بھی جو ہے وہ رشتے میں دے دیں, نسبی رشتہ بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم کو ایک قمیض پہنائی جائے گی, خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی اور لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت تم ثابت قدم رہنا. میں بھی اس طرف آنا چاہ رہا تھا, میں بھی چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی وضاحت فرما دیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی تھے. تو ایز اے خلیفہ ہونے کے ناطے انہوں نے کیا کردار ادا کیا, مسلمانوں کی کس طرح بڑھ چڑھ کر مدد کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کے خلیفہ بننے کا واقعہ بڑا جو ہے وہ مزیدار ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے لگی, آپ کے آخری سانس تھے اور آپ کے نزع کا عالم تھا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوری ایک ٹیم جو ہے وہ نبی کریم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھی. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اپنے بعد خلیفہ کس کو بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں 6 شخصوں کا نام جو ہے وہ چوز کرتا ہوں. مسلمانوں کی مجلس شورا یہ ہے, یہ لوگ متفق ہو کر جس کو بھی خلیفہ بنا لیں تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. وہ کون کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 شخص تھے, ان کا نام منتخب کیا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی عمر کی کثرت کی وجہ سے, عمر کی طوالت کی وجہ سے جو ہے وہ کبر سنی کی وجہ سے آپ نے معذرت کر لی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے دیگر معاملات میں زیادہ ان کی مشغولیت تھی, تو وہ بھی خلافت کا معاملہ نہیں اٹھا پاتے تھے, تو وہ انہوں نے بھی اپنے لیے مناسب یہ سمجھا کہ میں کوئی اور کام کروں. تو انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ پر لے جا کر فرمایا کہ اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں, میں کس کو خلیفہ بناؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علی کو. جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس کو خلیفہ بناؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اصرار کر دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تمام مجلس شورا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متفق ہو گئی. آپ نے 12 سال حکومت کی, 12 سال, اور آپ کے زمانہ حکومت میں جو ہے وہ مسلمانوں کو بے شمار فتوحات ہوئیں. افریقہ سے لے کر بلوچستان تک, جو پاکستان کا بلوچستان ہے, قلات ہے, یہاں تک مسلمانوں کی فتوحات جو ہے ان کا دائرہ کار پھیل گیا. یہ ان کے دور میں افریقہ سے لے کر جزیرہ قبرص, افریقہ اور جو ہے وہ بلوچستان کا علاقہ قلات, یہاں تک جو ہے وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو پاکستان میں تشریف لائے تو وہ بھی اس کے بعد ہی تشریف لائے. تو یہ سب سے پہلا لشکر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھرتی پر بھیجا ملک پاکستان پر, 14 اگست بھی قریب ہے, تو اس حوالے سے بھی تذکرہ کہ ملک پاکستان پر صحابہ کرام کی شخصیات میں سے پہلی مرتبہ جو قدم رکھا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت میں رکھا گیا. دوسرا آپ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے جو ہے وہ سمندری فتوحات نہیں کی. اس سے پہلے میں ایک واقعہ عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انہا کے گھر آرام فرما رہے تھے, تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا میری امتیوں میں سے
ایک قوم وہ ہوگی کہ جو سمندر کے سینے چیر کر جہاد کرے گی اور وہ ساری کی ساری جنتی ہوگی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت ام حرام، ام سلیم کی بہن ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ، ان کا یہ واقعہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ میں بھی ان کے اندر ہوں، تو آپ نے فرمایا تم انہی کے اندر ہو۔ تو یہ جو لشکر پہلی مرتبہ جو ہے وہ جس نے سمندر کا سینہ چیرا اور پہلی مرتبہ جنہوں نے سمندر پر جو ہے وہ جہاد کیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرمیشن سے کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے امیر البحر ہیں، پہلے جو ہے وہ نیول چیف ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار بھی ہیں۔ 12 سال آپ نے خلافت کی ہے، اور 12 سال میں پہلے 6 سال تو بڑے امن و سکون کے ساتھ گزرے، بلکہ لوگوں کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کے دور حکومت میں مزہ آیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً ذرا سخت مزاج تھے اور یہ بڑے رحم دل قسم کے آدمی تھے، تو یہ ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی نرم مزاجی والی تھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ خلافت آنے کے بعد تو پھر مزید یہ نرم مزاج ہو گئے تھے، تو لوگوں نے ان کی خلافت کو بڑا انجوائے کیا۔ لیکن آخری 6 سالوں میں جو ہے وہ فتنہ رونما ہوا، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ وہی تھا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خبر دے دی تھی، اور جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ عثمان، لوگ تمہارے جسم سے خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے لیکن تم ثابت قدم رہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ یقیناً یہ بالکل مختصر سیرت بیان کی گئی ہے، ان کی زندگی کے پہلوؤں کو مکمل طور پر بیان کرنا یہاں بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وقت کی قلت بھی ہے، تو لہٰذا ابھی اس سوال کو یہیں پر ہم محدود کرتے ہیں اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا قبلہ، یہ تو تھی ان کی سیرت مبارکہ، ان کی خلافت کے کچھ واقعات۔ تو جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ آخری 6 مہینوں میں، 6 سالوں میں وہ جو فتنہ شروع ہوا، تو اب یہ 6 سالوں کے بعد آگے ان پر کچھ حالات جو اس فتنے میں جو کچھ حالات ان پر گزرے، کچھ ان میں سے بیان فرما دیں۔ اور آخر میں چاہوں گا، کیونکہ ان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ بھی بہت بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس میں اصل حکمت کیا تھی، ان کو کیوں شہید کیا، یہ کیسے پلاننگ تیار ہوئی، تو میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کے سامنے، کیونکہ سیرت تو ان کی کافی زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ذوالنورین تھے، کیوں ذوالنورین تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں رشتے میں عطا فرمائیں، اور بھی بہت سارے حوالے ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شہادت کو تقریباً بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی اور وہ کیسے پلاننگ تیار کی گئی، کیوں کیا گیا ان کو شہید۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایران فتح ہوا۔ ایرانی وہ قوم ہے کہ جو بڑی فتنہ پرور قوم ہے اور بڑی مکار قوم ہے۔ ایرانیوں نے جب اپنا جو ہے وہ حکومت کو، اتنی پرانی ساسانیوں کی حکومت تھی اور کئی 1000 سالہ حکومت تھی، جب اس 1000 سالہ حکومت کو جو ہے وہ مسلمانوں نے گرایا، تب ایرانیوں کے اوپر یہ برداشت نہ ہوا کہ سپر پاور ہماری جو تھی 1000 سال سے، اب وہ مسلمان بن جائیں۔ تو انہوں نے ایک پوری پلان تیار کیا، اور انہوں نے ایک پوری کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے اندر انہوں نے کچھ ایسے لوگ چوز کیے کہ جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور حقیقت میں وہ اسی جو ہے وہ پلاننگ کے جو ہے وہ اعلی کار تھے۔ ان میں سے ایک جو نام ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا نام ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، رافضیت کا جو پہلا نام ہے، تو اہل بیت کے نام پر ویسے بھی لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ محبت ہونی بھی چاہیے اور جذباتی ہونی چاہیے، لیکن ہم بیلنس رکھتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، جان توڑ کے کرتے ہیں، اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو ہماری مثال وہ ہے کہ ہم کشتی نوح کی طرح حضرت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ستارہ ہدایت سمجھ کر ہم ان کی رہنمائی میں چلتے جا رہے ہیں۔ تو ہم دونوں کو لے کر ساتھ چلتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے نام پر بلیک میل کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا، اس نے بھی اہل بیت کے نام پر بلیک میل کرنا شروع کیا۔ پہلا فتنہ تو یہ اٹھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جنہوں نے خود اپنے ہاتھ سے خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، اور جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میری محبت میں آ کر کچھ لوگ ایسے جو ہیں وہ کہیں گے کہ خلافت ان کا حق ہے، تو یہ عبداللہ ابن سبا نے کچھ ایسا ٹولہ تیار کیا، اور منافقین تھے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ خلافت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حق ہے، تو ان کو ملنی چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اطلاع ملی، تو آپ نے اس فتنے کی سرکوبی فرمائی، اور ان کو جو ہے وہ مار مار کے مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا۔ یہ فتنہ پہلے تو مدینہ منورہ میں تھا، پھر مصر میں چلا گیا۔
مصر میں جا کر انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیا. مصر جو ہے وہ سمندر پار ہے, افریقہ کے اندر ہے, مدینہ منورہ سے کافی دور ہے. تو اب وہاں مطلب ان کی جو فتنہ پروریاں تھیں ان تک مکمل اطلاع اور مکمل توجہ نہیں ہو سکتی تھی, تو انہوں نے اپنا وہاں گڑھ مضبوطی سے بنا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 6 سال تو سکون سے گزرے, وہاں ہی یہ اپنی جو ہے وہ پلاننگ میں مصروف رہے. آخری 6 سالوں میں معاملہ یہ ہوا کہ کچھ گورنروں کی طرف سے شکایات آنے لگی. ظاہری بات ہے گورنر کچھ لوگ وہ تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تو ان کو جو ہے وہ انداز حکمرانی کچھ کو آتا تھا, کچھ کو نہیں آتا تھا. کچھ کو جو مسلمان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ حکمران ویسے ہوں, گورنر ویسے ہوں جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی گورنر بنانے کی اور تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تھی. آپ جوان خون منتخب فرماتے تھے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میچور جو صحابہ کرام تھے ان کو جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ گورنروں کے بارے میں شکایات آنے لگی. مصر کے گورنر کے بارے میں جو کہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرحہ تھے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, تو ان کے بارے میں شکایات آنے لگیں. تو آپ نے پہلے تو ان سے یہ کہا کہ شکایات کو دور کیا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے, لیکن لوگ نہ مانیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ دیا, دیگر بزرگ صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ جو گورنر ہے وہ تبدیل کر لینا چاہیے. گورنر تبدیل کر دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کو گورنر مصر بنا کر بھیجا گیا, خط دے کر بھیجا گیا. ابھی وہ مدینہ منورہ سے کچھ میل دور نکلے کہ ایک سانڈنی سوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام گھوڑا دوڑاتا ہوا جو ہے وہ اونٹ دوڑاتا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے, اونٹ نہیں دوڑاتا ہوا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا, بھی یہ تو رستہ مصر کی طرف جاتا ہے, تم کہاں جا رہے ہو, اور غلام بھی امیر المومنین کے ہو. تو انہوں نے پکڑا, جب اس کی تلاشی لی تو مشکیزے میں سے خط برآمد ہوا. اس خط پر مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی ہوئی تھی, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جب محمد بن ابو بکر اور اس کے رفقا تمہارے پاس پہنچے تو انہیں قتل کر دینا اور تم بدستور گورنر رہنا. یہ عبداللہ ابن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے لکھا گیا. اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, ابھی ہمیں بنا کے بھیجا گیا اور اب جو ہے وہ پیچھے سے غلام بھی بھیج دیے اور ہمارے قتل کا فرمان بھی جاری ہو گیا. تو یہ واپس آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عرض کی کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں لکھا. مہر آپ کی ہے؟ جی مہر میری ہے. غلام آپ کا ہے؟ غلام میرا ہے. غلام بھی آپ کا, مہر بھی آپ کی, خط آپ نے نہیں لکھا, تو کس نے لکھا ہے؟ تو آپ کی مہر چونکہ مروان فتنہ پرور تھا, آپ کا جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھا مروان بن حکم بن ابو عاص, تو اس نے یہ مہر لگائی تھی اور اس نے فتنہ بھڑکانے کی کوشش کی تھی, کیونکہ وہ بھی ایرانیوں کا اعلیٰ کار تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں, اس نے یہ کام کیا, ہمیں آپ پہ یقین ہے لیکن اس نے یہ کام کیا, آپ اسے ہمارے حوالے کریں. آپ نے فرمایا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ الخط یشبہ الخط, خط خط کے مشابہ ہوتا ہے. باقاعدہ مقدمہ ہوگا, عدالت لگے گی, گواہ پیش کیے جائیں گے, اس پہ جو ہے وہ مقدمہ جاری ہوگا, اس کی تفتیش ہوگی, پھر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اور اگر میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا تم اسے فوراً قتل کر دو گے تو یہ فتنہ مزید پھیلے گا. تو مزید فتنہ نہیں پھیلنا چاہیے, تو میں مروان کو بھی فی الحال تمہارے حوالے نہیں کر رہا. لوگوں نے جو اکابر صحابہ تھے وہ تو مطمئن ہو کے چلے گئے, لیکن وہ جو فتنہ پرور ٹولہ تھا وہ مطمئن نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ سے بھی شک دور نہیں ہوتا, یا تو وہ بندہ دیں یا خود اقرار کریں. آپ نے فرمایا وہ بندہ نہیں دوں گا میں. آپ ڈٹ گئے. تو انہوں نے کہا پھر آپ خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہیں, آپ خلافت کی قمیض اتاریں. وہی پیشن گوئی جو تھی, پیشین گوئی, وہی سچ ثابت ہوئی. تو آپ نے کہا کہ میں قمیض بھی نہیں اتاروں گا. تو آپ گھر میں تشریف لے گئے. بلوائیوں نے جو مصر کے وہ ایرانی تھے انہوں نے محاصرہ کر لیا اور پانی بھی بند کر دیا, کھانا بھی بند کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ جو ہے وہ چھت پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں علی ہے؟ کہا گیا نہیں. کیا تم میں سعد بن ابی وقاص ہے؟ کہا گیا نہیں. آپ نے اکابر صحابہ کا نام لیا. تو آپ نے فرمایا کوئی ان تک اطلاع پہنچائے کہ ہمیں کھانا اور پانی کا پہنچانے کا بندوبست کیا جائے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو کھانا اور پانی دے کر بھیجا, جن میں سے اکثر غلام رستے میں شہید ہو گئے. کھانا پانی جو ہے وہ وہاں پر نہ پہنچ پایا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے یہ سوچا کہ اب یہ جو ہے وہ شہید کرنا چاہتے ہیں. ان کا اصل مقصد شہادت ہے, ان کا اصل مقصد گورنری کو ہٹانا نہیں تھا, اصل مقصد ان کو ہٹانا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو جو ہے وہ بھیجا کہ جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر نگہبانی کریں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، تو آپ نے جتنے بھی دروازے تھے ان کو جو ہے وہ کور کر لیا اور نگرانی کرنے لگے۔ کھانا پانی پہنچانے کا بندوبست ابتدا میں تو کیا گیا، لیکن بعد میں نہ پہنچ سکا۔ جو محافظین تھے وہ بھی پیاس سے نڈھال، جو شہید تھے، جو شہید ہونے والے تھے، وہ بھی پیاس سے نڈھال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ شہادت سے ایک دن پہلے کی بات ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ حکم دیں، بلکہ شہادت کے محاصرے کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ آپ کے غلام اکٹھے ہو کے آگے، صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے آگے کہ آپ اجازت دیں ہم ابھی ان کا صفایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ الرسول کو خون سے لال ہوتا نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن مدینہ الرسول کی بے حرمتی نہیں کرنے دوں گا۔ تو بڑے صحابہ اکرام نے آ کر پیشکشیں کیں، غلاموں نے آ کر پیشکشیں کیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ حضور آپ میرے پاس آ جائیے، میں سپاہی بھیجتا ہوں، فوج بھیجتا ہوں جو آپ کو آ کر لے جائے گی اور آپ کی جو ہے وہ حفاظت ہو جائے گی، آپ کی جان بڑی قیمتی، آپ خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں شہید ہوں گا تو میں ہوں گا، اب اگر تم لوگ فوج بھیج بھی دو گے تو میری شہادت تو پکی ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے خبر دے دی ہے۔ دیکھیں یقین، عقیدہ کتنا پکا ہے، تو مجھے یقین ہے تو پھر جو ہے وہ بلا وجہ کی خون ریزی ہوگی۔ تو اس طرح کی ساری صورتحال جو ہے وہ مطلب ساری نصیحتیں بیکار گئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے پر مستقیم رہے۔ 41 دن گزر گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر 41ویں دن سے ایک دن پہلے 40ویں دن حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا جی آپ مطلب کیا صورتحال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے تھے عالم بیداری میں، اور فرمایا کہ عثمان کیا پسند کرتے ہو، روزہ ہمارے پاس آ کے افطار کرنا ہے یا ادھر ہی افطار کرنا ہے؟ عرض کی کہ حضور روزہ آپ کے پاس افطار کرنے کا دل ہے۔ اگلے دن روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور وہ اس انداز سے ہوئی کہ بلوائیوں نے چھت عبور کی، چھت عبور کر کے ایک نیلی آنکھوں والا بدبخت تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں جو شہید کرے گا وہ دنیا کا سب سے بدبخت ترین آدمی ہوگا۔ اس نے شہید کیا، ہمار اس کا نام تھا، اس نے جو ہے وہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آپ کے خون مبارک کے چھینٹے اس قرآن پاک پر بھی پڑے جو آپ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ قرآن پاک اب بھی ترکی کی میوزیم میں محفوظ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس اعتبار سے بڑی دردناک ہے کہ آپ مدینہ الرسول میں ہوتے ہوئے، اپنے وطن اصلی میں ہوتے ہوئے، آپ نے نہ تو کسی کو جنگ کرنے کی اجازت دی اور نہ جو ہے وہ آپ نے خون ریزی کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے جو ہے وہ مطلب سرنڈر کر دیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچ کر دکھایا، استقامت پہ رہے اور 41 دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزار کر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور اللہ عز و جل کی عطا سے آپ کو علم غیب بھی تھا۔ آپ نے جنت البقیع کے ایک دور دراز کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہاں عن قریب ایک نیک آدمی دفن ہوگا، اور وہی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مدفن بنی، اس کو حش کوکب کہا جاتا ہے۔ ناظرین سنا آپ نے کہ کس طرح اپنی 6 سالوں کا آپ جو فتنہ، آپ 6 سالوں پہلے 6 سال تو قبلہ نے فرمایا کہ بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ ان کی خلافت کے گزرے، اور آخری 6 سالوں میں بہت سارے فتنے اٹھے، اور کس طرح انہوں نے جوان مردی سے، بہادری سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار وہ جو جاہل تھے، وہ جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ کو اصل حقیقت جو بات ہے وہ چاہتے تھے کہ اس دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن آخر میں شعر وہی بولوں گا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان کو شہید تو کر دیا گیا اتنی بے دردی کے ساتھ، لیکن ناظرین دیکھیے آج بھی ہم نے ان کے لیے یہ پروگرام، اس لائیو پروگرام کا اہتمام کیا تھا تاکہ کچھ ان کی سیرت کے پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں، لیکن آج قبلہ نے جو گفتگو فرمائی اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو آج کا دور ہے اس میں کون کون سے لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں، کون کون سے لوگ فتنے پر برپا کر رہے ہیں، ہمیں ان اصل چہروں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جو حقیقت میں اس اسلام کی خدمت گزار ہیں، خدمت کرنے والے ہیں دین اسلام کی، ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ہم ان فتنہ برپا کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو بھی اس گندے کاموں میں شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ